اندلس کی کہانی صرف فتوحات اور شان و شوکت کی نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی کشمکش، بغاوتوں اور ان مشکلات کی بھی داستان ہے جنہوں نے مسلم اسپین کی بنیادوں کو اب سمجھیں کہ فتح کے فوراً بعد ہی ہلانا شروع کر دیا تھا۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی قسط ہے۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ فتح کے فوراً بعد کا وہ ابتدائی دور کیسا تھا، جب مختلف بغاوتوں اور شورشوں نے نئی مسلم حکمرانی کو شدید چیلنج کیا۔ یہ وہ طوفان تھے جن سے گزر کر اندلس نے آگے چل کر اپنی ایک طرح سے شناخت بنائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فتح کے بعد کا منظر نامہ کتنا پیچیدہ تھا۔ جی بالکل، فتح تو حیران کن حد تک تیز تھی، مگر زمین پر ایک بالکل نئی اور آپ کہیں کہ کثیر الجہتی سوسائٹی بن رہی تھی۔ ایک طرف تو عرب اشرافیہ تھی جو شام اور جزیرہ نما عرب سے آئی، ظاہر ہے انہوں نے اقتدار اور بہترین زمینوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ دوسری طرف فوج کا بڑا حصہ بربر قبائل پر مشتمل تھا۔ اب انہوں نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن انہیں اکثر کمتر حیثیت اور کم زرخیز زمینیں ملیں۔ اور پھر مقامی آبادی تھی، ویزیگوتھک عیسائیوں کی اکثریت اور یہودی اقلیت بھی تھی۔ یہ سب ایک نئے نظام میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو مطلب معاشرہ ایک طرح سے نسلی، مذہبی اور سیاسی تناؤ کا شکار تھا شروع سے ہی۔ بالکل بالکل، یہ سب دباؤ موجود تھے۔ اور لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تناؤ بربر آبادی میں پھٹا، جنہوں نے فتح میں اتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ اتحادی ہی سب سے بڑا خطرہ بن گئے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کی کئی پرتیں تھیں۔ بنیادی وجوہات تو کافی واضح تھیں، جیسے عرب حکمرانوں کی طرف سے نسلی امتیاز کا احساس، پھر زمین اور مال غنیمت کی غیر مساوی تقسیم اور بھاری ٹیکس بھی تھے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک نظریاتی عنصر بھی شامل ہوا۔ شمالی افریقہ سے آنے والی خارجی تحریک کا اثر، جو اسلام میں مکمل مساوات پر زور دیتی تھی اور موروثی یا نسلی برتری کو مسترد کرتی تھی، اس نے بربروں میں عرب اشرافیہ کے خلاف جذبات کو مزید بھڑکایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صرف معاشی شکایات نہیں تھیں، بلکہ ایک گہری نظریاتی کشمکش بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ۔ جی بالکل۔ اور یہ بغاوت صرف مقامی نہیں رہی، مطلب اندلس تک ہی محدود نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ آگ تو شمالی افریقہ سے اندلس تک پھیل گئی، خاص طور پر جنوبی اسپین کے پہاڑی علاقے جیسے مالاگا اور رونڈا وہ اس کے مراکز بنے۔ اوہو، صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ قرطبہ میں موجود کمزور گورنر کو مشرق میں دمشق میں بیٹھے اموی خلیفہ سے فوجی مدد مانگنی پڑی۔ شامی فوجیوں کی آمد نے ہی بالآخر اس بغاوت کو کچلنے میں مدد دی۔ لیکن کیا بغاوت کچلنے کا مطلب یہ تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا؟ جڑیں تو شاید باقی رہی ہوں گی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ بغاوت فوجی طور پر ناکام ہوئی، اس نے دو باتیں واضح کر دیں۔ اول یہ کہ نیا مسلم اسپین اندرونی خلفشار سے بالکل محفوظ نہیں تھا، مطلب یہ خیال غلط تھا کہ بس اب سب ٹھیک ہے۔ دوم، اس نے عربوں اور بربروں کے درمیان بداعتمادی کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا، جو آنے والی دہائیوں تک اندلس کے سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہوتی رہی۔ یہ ایک مستقل مسئلہ بن گیا۔ صحیح، تو بربروں کا مسئلہ تو تھا ہی، لیکن کیا صرف وہی تھے جو اس نئی حکومت سے ناخوش تھے؟ اندلس کے معاشرے میں اور کون سی کشیدگیاں پنپ رہی تھیں اس وقت؟ جی، دیگر اہم گروہوں میں بھی بے چینی تھی۔ ایک تو مولادی تھے، یعنی مقامی اسپینی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اچھا، مقامی مسلمان۔ جی، اکثر وہ سماجی حیثیت بہتر کرنے یا جزیہ ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوتے تھے، لیکن عرب اشرافیہ انہیں اکثر نو مسلم سمجھ کر مکمل طور پر اپنے برابر درجہ نہیں دیتی تھی۔ ایک سماجی تفریق تھی۔ دوسرے موزارت تھے، یعنی وہ عیسائی جو مسلم حکمرانی کے تحت اپنے مذہب پر قائم رہے۔ اچھا، انہیں مذہبی آزادی تو حاصل تھی، مگر جزیہ ٹیکس اور سیاسی حقوق کی کمی کی وجہ سے ان میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی۔ ان کی بڑی بغاوتیں بعد میں سامنے آئیں، لیکن ابتدائی مزاحمت اور ناراضگی اسی دور میں جڑ پکڑ رہی تھی۔ یہ تو ہو گئی اندرونی سماجی تقسیم، لیکن میں نے سنا ہے کہ خود عرب فاتحین بھی آپس میں متحد نہیں تھے، ان میں بھی پھوٹ تھی۔ یہ ایک اور بڑا چیلنج تھا۔ بالکل،
عرب قبائلی نظام اپنی تمام پرانی دشمنیوں سمیت اندلس منتقل ہو گیا تھا۔ خاص طور پر شمالی عرب کے کیسی اور جنوبی عرب کے یمنی قبائل کے درمیان اقتدار، زمین اور اثر و رسوخ کی کشمکش عروج پر تھی۔ اوہ، یہ پرانی دشمنیاں وہاں بھی چلی گئیں؟ جی ہاں، اور یہ دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ اشبیلیہ، تلتلہ اور سرقستہ جیسے اہم شہروں کے کنٹرول کے لیے باقاعدہ مسلح جھڑپیں ہوتی تھیں۔ اس سے مرکز یعنی قرطبہ کی گرفت مسلسل کمزور پڑتی تھی۔ باپ رے، اتنے سارے اندرونی مسائل، عرب بمقابلہ بربر، مولادی، مزارب، پھر عرب آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اور شمال میں کیا ہو رہا تھا، جہاں ویزیگوتھک حکومت کے باقیات موجود تھے؟ ہاں، شمال کے پہاڑی علاقے، خاص طور پر استوریاس، وہاں ویزیگوتھک اشرافیہ کے کچھ لوگ مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان میں سب سے مشہور نام پیلایو کا ہے۔ تقریباً 718 یا 722 عیسوی میں کوڈونوگا کے مقام پر اس کی چھوٹی سی فوجی ٹکڑی نے ایک مسلم فوجی دستے کو شکست دی۔ اچھا، فوجی لحاظ سے شاید یہ بہت بڑی کامیابی نہ ہو، لیکن علامتی طور پر اسے اسپین پر عیسائیوں کے دوبارہ قبضے یعنی ریکانکویسٹا کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ مستقبل کی بڑی لڑائیوں کا بیج تھا۔ بالکل، یہ مزاحمت چھوٹی مگر مستقل ثابت ہوئی اور آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا باعث بنی۔ تو یہ تمام بغاوتیں، نسلی چپکلش، قبائلی لڑائیاں، مذہبی تناؤ، ان سب کا مجموعی طور پر اندلس کے مستقبل پر کیا اثر پڑا؟ کیا یہ صرف کمزوری کی علامت تھیں یا ان سے کچھ مثبت بھی نکلا؟ یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ بظاہر تو یہ سب عدم استحکام کی نشانیاں تھیں، اور تھیں بھی، لیکن شاید یہی اندرونی خلفشار تھا جس نے اندلس کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ محض فوجی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے ایک زیادہ لچکدار اور کسی حد تک شمولیتی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، مطلب انہیں سمجھ آیا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا؟ جی، انہیں سمجھ آیا کہ عربوں، بربروں، مولادیوں، مزاربوں اور یہودیوں کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزڈم ویوز پر ہم تاریخ کے ان پیچیدہ پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ ان چیلنجز نے حکمرانی کے انداز، فوجی تنظیم نو اور صوبائی انتظامیہ میں تبدیلیوں کی راہ ہموار کی۔ گویا یہ ابتدائی مشکلات، یہ طوفان تکلیف دہ ضرور تھے، مگر انہوں نے ہی اندلس کو وہ لچک اور گہرائی عطا کی جس پر اس کا آنے والا سنہرا دور تعمیر ہوا۔ بالکل بالکل، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ چیلنجز دراصل اس تہذیب کی تعمیر کے لیے بھٹی کا کام کر رہے تھے جس نے اسے آزمائشوں سے گزار کر کندن بنایا اور مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ان ابتدائی مشکلات پر قابو پانے کے بعد، خاص طور پر جب عبد الرحمن اول اموی سلطنت کو قرطبہ میں دوبارہ قائم کرتے ہیں، تو اندلس کیسے استحکام کی طرف بڑھتا ہے اور قرطبہ قرون وسطیٰ کے یورپ کا ایک شاندار علمی اور ثقافتی مرکز بن جاتا ہے۔ وزڈم ویوز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یاد رکھیے، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ تہذیبوں کی میراث ہے۔ وزڈم ویوز کو سبسکرائب کریں، اس گفتگو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور دیں۔